تو جو عمل اللہ کا قبول نہیں ہوگا اس عمل کے بدلے میں ہدایت کیسے مل جائے گی؟ ہدایت تو اس عمل کے بدلے ملتی ہے جو عمل اللہ کے یہاں قابل قبول ہوتا ہے، اور یہی اصل بات ہے۔ اللہ سے ہدایت کے لینے کے لیے اللہ کے یہاں اعمال کو قبول کرایا جاتا ہے، کیونکہ جو عمل اللہ کا قبول ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس عمل پر اپنے بندے کو اس سے بہتر عمل کی توفیق اور اس سے بہتر عمل کے لیے اللہ رب العزت اس کے اندر رغبت پیدا کر دیتے ہیں۔ تو میرے دوستو، ہم نے ساری بات صرف اتنا سمجھانے کے لیے عرض کی ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کے حکم کو کیسے پورا کیا جائے۔ ہماری طبیعتوں میں گشت کی اہمیت اس لیے نہیں کہ ابھی تک ہمارا گشت وہ لوگوں سے ملاقاتیں کرنے کے لیے اور ان کی دین کی بات ان کان میں ڈالنے کے لیے ہو رہا ہے، حالانکہ گشت اس لیے تھا کہ اس گشت سے میرے ایمان کی تکمیل ہو، اس گشت سے میرے ایمان کی تکمیل ہو، اور دوسروں کے لیے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تم دعوت دے کر ایک آدمی کو منکر کے ماحول سے نکال کر اگر عمل کے ماحول میں لے آئے، حدیث میں آتا ہے مسیح کی طرف قدم اٹھانا بھی جہاد میں سے ہے، مسیح کی طرف قدم اٹھانا بھی جہاد میں سے ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ ہے اس امر کو پورا کرنے کا عملی طریقہ، یہ ہے اس امر کو پورا کرنے کا عملی طریقہ۔ جیسے نماز پڑھنے کا امر ہے وہ نماز پڑھنے سے ادا ہوگا، ایسے امر بالمعروف و نہی عن المنکر یا اللہ پر ایمان لانے کا جو ان دونوں فریضوں کی ادائیگی کا نتیجہ ہے ایمان لانا، یہ فریضہ بھی لوگوں میں محنت کر کے نقل و حرکت کے ذریعے لوگوں کو منکر کے ماحول سے نکالنے سے اور خود جا کر دعوت دینے سے ہی یہ فریضہ ادا ہوگا۔ یہ ہم عرض کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے دعوت سے ہمیں کلمہ لا الہ الا اللہ اس کا اخلاص چاہیے، اس کا اخلاص چاہیے۔ میرے دوستو، حضرت فرماتے تھے ہر چیز کے الفاظ بھی ہیں، اخلاص بھی ہے۔ دکان کا لفظ بھی ہے اور دکان کی حقیقت بھی ہے۔ دکان کہنے سے نفع نہ ہوگا، دکان کہنے سے نفع کی امید نہیں۔ ہاں دکان ہو، دکان میں مال ہو، دکان کا آپ وقت دیں تو آپ اس سے آمدنی کی امید کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی فرماتے تھے کہ جس طرح تجارت ایک محنت کا نام ہے، اسی طرح ایمان بھی ایک محنت اور ایک حقیقت کا نام ہے۔ فرماتے تھے ساری دنیا کا نقشہ بغیر کسی محنت کے یا تھوڑی پیسے دے کر خریدا جا سکتا ہے، لیکن اس سارے عالم کے نقشے کو ہاتھ میں رکھ کر آدمی کچھ کر نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کے پاس عالم کا نقشہ ہے، حقیقت نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے۔ سارے عالم کا نقشہ حاصل کرنا آسان ہے۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ دکان کے لفظ سے تجارت کی امید نہیں کر سکتا جب تک عملی طور پر دکان کی حقیقت نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یعنی ایمان کلمہ لا الہ الا اللہ اس کے اخلاص کی طرف متوجہ کیا۔ ایک صحابی نے سوال کیا آپ سے، آپ نے فرمایا کہ جس نے یہ کلمہ اخلاص کے ساتھ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اس کا اخلاص کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا اخلاص یہ ہے کہ یہ اپنے کہنے والے کو حرام سے روک دے، کہنے والے کو یہ اپنے کہنے والے کو حرام سے روک دے۔ کلمہ کا اخلاص یہ ہے کہ یہ اپنے کہنے والے کو حرام سے روک دے، یہ کلمہ کا اخلاص ہے، یہ کلمہ کا اخلاص ہے کہ یہ اپنے کہنے والے کو حرام سے روک دے۔ کلمہ کا اخلاص یہ ہے کہ اپنے کہنے والے کو حرام سے روک دے۔ اتنا ایمان سیکھنا ہر مومن کے ذمہ فرض عین ہے، اتنا ایمان سیکھنا ہر مومن کے ذمہ فرض عین ہے کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ اس کو حرام سے روک دے، کہ
اتنا ایمان سیکھنا ہر مومن کے ذمہ فرض ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کو ایمان کی علامتوں میں بیان کیا. ایمان کو بیان کیا ایمان کی علامتوں میں. آپ نے فرمایا، صحابی نے سوال کیا کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ ایمان اخلاص کو کہتے ہیں. کہیں فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ نیکی تجھے خوش کرے اور گناہ غمگین کرے. نیکی تجھے خوش کرے، نیکی تجھے خوش کرے اور گناہ تجھے غمگین کرے. جب تیری کیفیت ہو جائے تو سمجھ لے کہ ایمان بن رہا ہے. جب نیکی سے خوشی ہونے لگے اور گناہ سے غم ہونے لگے. اذا سرت کا حسنت کا وساعت کا سیئت کا فانت مؤمن. جب تجھے نیکی سے خوشی ہونے لگے اور گناہ سے غم ہونے لگے، جان لے کہ تو مومن ہے. ہم غور کریں، نیکیوں سے کوئی خوشی نہیں، نیکی چھوٹ جائے تو کوئی غم نہیں. گناہ کا موقع ہاتھ سے نکل جائے تو غم ہوتا ہے، اور نیکی فوت ہو جائے تو کوئی غم نہیں ہوتا. اس کیفیت کے ساتھ یہ دعویٰ کرنا کہ ایمان کی ضرورت نہیں، ہم ایمان والے ہیں، جب تک ایمان کو اس کی علامتیں میں غور نہیں کیا جائے گا، ایمان کے ضعف کا احساس پیدا نہیں ہوگا. ایمان کے ضعف کا احساس پیدا نہیں ہوگا جب تک ایمان کو ایمان کی علامتوں میں غور نہیں کیا جائے گا. اس لیے میرے دوستو عزیزو، سب سے بڑی ایمان کی علامت وہ اللہ کا دل میں خوف پیدا ہونا ہے. اللہ کا خوف پیدا ہونا ہے، اللہ کا خوف دل میں پیدا ہونا ہے. اسی لیے کلمہ لا الہ الا اللہ کو تقوی کا کلمہ فرمایا. کلمہ لا الہ الا اللہ کو تقوی کا کلمہ فرمایا. اور مومن کو اس کا حقدار کہا. مومن کو اس کا حقدار فرمایا. الزمہم کلمۃ التقوی وکانوا حق بها واہلها. اللہ نے جمایا ایمان والوں کو اس کلمے پر، کیونکہ ایمان والے اس کے زیادہ اہل اور زیادہ حقدار ہیں. لوگ اس زمانے میں صرف غیروں کو کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت کا میدان سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ مومن اس کلمے کا زیادہ اہل اور زیادہ حقدار ہے. زیادہ اہل اور زیادہ حقدار ہے، کیونکہ تقوی مومن کی شان ہے. تقوی مومن کی شان ہے. تقوی مومن کی شان ہے، اس لیے مومن اس کلمے کا زیادہ اہل ہے. اس زمانے میں تو ہم اور آپ اپنے آپ کو اس ایمان کا اہل اور اس ایمان کا حقدار نہیں سمجھتے. میری بات توجہ سننا. لوگ لڑتے ہیں زمین پر کہ یہ زمین ہماری ہے، یہ مکان ہمارا ہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اپنے حق کے لیے لڑنے کو ایک فرض سمجھتے ہیں، اور اپنے حق کے لیے لڑنے کو آدمی ایک اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے. سنو توجہ سے. کتنی کوششیں کر رہا ہے مسلمان اپنے حقوق کو حاصل کرنے اور اپنے حقوق کو چھیننے کے لیے. حالانکہ اللہ اکبر، اگر ایک شخص اللہ اللہ کہنے والا باقی ہے تو اللہ رب العزت اس ایک شخص کے اللہ اللہ کہنے پر آسمان زمین اس کے درمیان کے سارے نظام کو باقی رکھیں گے. سوچو تو صحیح، جب ساری کائنات اور اس کا سارا نظام ایک آدمی کے اللہ اللہ کہنے پر باقی ہے، ایک اللہ اللہ کہنے پر سارا نظام کائنات باقی ہے، تو پھر اس سے اندازہ کرنا چاہیے کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہوگی. لیکن میں جو عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ کہ لوگ اپنے حق کے لیے لڑتے ہیں، کائنات کے چھوٹے سے نقشے کے لیے، چھوٹی سی دکان کے لیے،
چھوٹے سے زمین کے ٹکڑے کے لیے. کیوں؟ کیا کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی یہ زمین میرے نصیب میں آئی تھی, یہ زمین میرے نصیب میں آئی تھی, یہ مکان میرے نصیب میں آیا تھا, اس کے لیے ساری کوششیں ہوں گی. حالانکہ میں نے عرض کیا کہ ساری کائنات کا نظام ایک آدمی کے اللہ اللہ کہنے پر قائم ہے. تو پھر اندازہ کرنا چاہیے کہ جب ساری کائنات ایک فرد کے اللہ کہنے پر قائم ہے تو پھر مسلمان کے نصیب میں کائنات ہوئی یا مسلمان کے نصیب میں سب سے بڑی دولت ایمان کی ہوئی؟ سوچو, ایک ٹکڑے کے لیے, ایک مکان کے لیے آدمی لڑتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ مجھے میرا نصیب مل جائے. سنو تو صحیح, میں کچھ کہنا چاہتا ہوں اس سے. ایمان ہمارا اور آپ کا نصیب ہے, ایمان ہمارا اور آپ کا نصیب ہے, اور ہم اپنے اس نصیب سے بالکل غافل ہیں. ایمان ہمارا اور آپ کا نصیب ہے اور ہم اس نصیب سے بالکل غافل ہیں. اپنے باپ دادا کے فائلیں نکال کے دیکھو گے کہ کہاں کوئی زمین کا ٹکڑا ہو, کہاں کوئی مکان کا ثبوت مل جاوے. کوئی بتا بھی دے گا کہ جی فلاں عدالت میں تمہارے دادا کی زمین پڑی ہے, تو کوشش کرو گے کسی طرح حاصل ہو جاوے. سوچو تو صحیح, تمہارے نصیب میں ایمان آیا تھا مگر تم نے اس ایمان کو اپنے لیے سب سے بڑی نعمت نہ سمجھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے, عجیب سوال کیا. آپ نے فرمایا یہ بتاؤ, صحابہ سے فرمایا یہ بتاؤ سب سے افضل ایمان کس کا ہے؟ سب سے عجیب سوال ہے اور عجیب و غریب حدیث ہے. فرمایا یہ بتاؤ سب سے افضل ایمان کس کا ہے, اور سب سے ایمان اصل کس کے نصیب میں آیا, اور سب سے افضل ایمان کس کا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ سب سے افضل ایمان تو اسی مخلوق کا ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی نہیں کرتے, اللہ کے ہر امر کو پورا کرتے ہیں, اور ہر وقت وہ مخلوق عبادت میں مشغول ہے. وہ ملائکہ بے شمار ہیں جو رکوع میں ہیں یا سجدے میں ہیں یا قومے میں ہیں یا قاعدے میں ہیں, اور ہمیشہ سے جب سے پیدا کیے گئے ہمیشہ اسی طرح عبادت میں مشغول رہیں گے. کوئی گناہ نہیں کر سکتے. یہ صحابہ نے عرض کیا کہ فرشتے ہی ہو سکتے ہیں جن کا ایمان سب سے افضل ایمان ہو. آپ نے فرمایا کہ فرشتوں کا ایمان افضل ہونا کون سا کمال ہے؟ فرشتوں کا ایمان کا افضل ہونا یہ کون سا کمال ہے؟ ایسا ایمان ان کا کیوں نہ ہوتا, اور ایسا ایمان ان کا ہونا ہی چاہیے تھا. فرشتوں کا ایمان افضل ایمان نہیں. ارے سنو تو صحیح, فرشتوں کا ایمان افضل ایمان نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ فرشتے سارا غیبی نظام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے. کچھ فرشتے ہیں جو عرش کو تھامے ہوئے ہیں, انہیں اللہ تعالیٰ کا ہر وقت دھیان ہے. کچھ فرشتے وہ ہیں جو جنت کو سنوارنے اور جنت کو سجانے میں لگے ہوئے ہیں, وہ ہر وقت عمل پر پورے ہونے والے وعدوں کو دیکھ رہے ہیں, بلکہ وہاں کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں. کچھ فرشتے وہ ہیں جو جہنم کے عذاب پر مامور ہیں, متعین ہیں. کچھ فرشتے ہیں جو جہنم کی باغوں کو تھامے ہوئے ہیں, اس کے عذاب کو, اس کی نقمتوں کو خود دیکھ رہے. پھر جتنا بھی سارا دنیا کا کائنات کا غیبی نظام ہے, سارا کا سارا نظام میں فرشتے پھیلے ہوئے ہیں. ہر وقت آسمان سے اترنا چڑھنا, ہر وقت اللہ کے اوامر کو لے کر آنا. آپ نے فرمایا کہ فرشتوں کا ایمان تو کوئی افضل ایمان نہیں, ایسا ایمان ان کو ہونا ہی چاہیے تھا جب وہ اللہ کو دیکھ رہے اور اللہ کے نظام کو دیکھ رہے.